اور آپ نے فرمایا ویل للعرب من شر قد اقترب، عربوں کے لیے ہلاکت ہے، عربوں کے لیے بربادی ہے اس شر سے جو قریب آ چکی ہے۔ اور آج جس طرح انہوں نے ان کی تہذیب کو اختیار کر لیا ہے، دبئی جا کر دیکھیے، بدترین مغربی معاشرہ جو ہے وہ دبئی کے اندر ہم نے قائم کر کے دکھا دیا۔ اب سعودی عرب اس راستے پر بڑھ رہا ہے۔ السلام علیکم دوستو، گزشتہ ماہ 31 اکتوبر کو سعودی عرب میں ایسے مناظر دیکھنے کو ملے کہ دل افسردہ ہو گیا، اور ایسے مناظر دیکھ کر پوری دنیا کے مسلمان شرمسار ہیں۔ گزشتہ ماہ 31 اکتوبر کو سعودی عرب میں بھی ہیلوئین ڈے منایا گیا، جو کہ یورپین اور امریکن ممالک مناتے تھے۔ اسلامی ریاست کو ایسی کیا مجبوری پیش آ گئی کہ وہ بد عقیدوں کے تہوار منا رہے ہیں؟ اب اسلام کے وہ ٹھیکیدار کہاں ہیں جو میلاد منانے کے دلائل، فاتحہ خوانی کے دلائل مانگتے ہیں؟ اب اس شیطانی عمل پر دلائل کیوں نہیں مانگ رہے؟ کیونکہ اپنے مورث اعلیٰ کا یوم اور اس کی یاد منانے کا حق اس کے ورثاء کو یقیناً حاصل ہوتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی پر بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ ہالوئین کی تاریخ کیا ہے۔ یہ دن 31 اکتوبر کو منایا جاتا ہے اور اس دن لوگ اپنے گھروں کو اس طرح سجاتے ہیں کہ ان کا گھر کسی بھوت بنگلے کا منظر پیش کرتا ہے۔ لوگ ڈراؤنے لباس پہن کر، ڈراؤنے میک اپ یا نقلی چہرے لگا کر پارٹیز میں جاتے ہیں۔ پمپکن جو کہ کدو نما ہوتا ہے، اس کو انسانی شکلوں میں تراشا جاتا ہے اور روشن کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ کھانے بھی سیاہ، سرخ اور اورنج رنگ کے ہی بنائے جاتے ہیں۔ بچے خوفناک روپ دھار کر آس پاس کے گھروں میں جاتے ہیں اور ہر گھر میں جا کر پوچھتے ہیں ٹرک اور ٹریٹ، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ یا تو کھانے کے لیے کوئی چیز دی جائے یا پھر وہ کوئی شرارت کریں گے۔ اب آپ کو اس کی تاریخ بتاتے ہیں کہ اس کا آغاز کب اور کیسے ہوا۔ ہیلوئین کی تاریخ 2000 سال پرانی ہے۔ مورخین کے مطابق 2000 سال پہلے ایک ساوین نامی تہوار منایا جاتا تھا، جو کہ شکر گزاری کے طور پر مناتے تھے، کیونکہ گرمیوں کے اختتام پر فصل کی کٹائی اور سردیوں کا آغاز ہوتا تھا۔ لوگ اس روز عبادات بھی کرتے تھے، لیکن پھر تہوار ہندوازم اور یونانی فلسفے سے متاثر ہو گیا، ورنہ ہیلوئین جو پہلے ہولووین بولا جاتا تھا اور ہالالویا عبرانی زبان کا ایک لفظ ہے جس کا مطلب ہے الحمدللہ، لیکن اس شکر گزاری کے دن کو اس عقیدے سے اس طرح جوڑ دیا گیا کہ 31 اکتوبر کی رات کو زندہ اور مردہ لوگوں کے درمیان حد ختم ہو جاتی ہے اور مردہ لوگوں کی روحیں زندہ لوگوں میں آ جاتی ہیں۔ مردہ لوگوں کی روح کو سکون پہنچانے کے لیے یہ لوگ اکٹھے ہو کر آگ جلاتے اور آگ میں فصلیں جلاتے اور جانوروں کی قربانی بھی دیتے تھے، اور اس تہوار پر لباس بھی مرے ہوئے جانوروں کی کھال کا پہنتے۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کا نام ہیلوئین رکھ دیا گیا اور لوگ کاسٹیومز بھی جدت کے مطابق پہننے لگے۔ امریکہ میں اس تہوار کا آغاز تب ہوا جب آئرلینڈ کے باسی امریکہ میں آباد ہوئے اور وہ اپنے ساتھ ماسک اور خوفناک حلیے والی چیزیں لائے۔ وہ اس طرح کا خوفناک روپ دھار کر لوگوں کو ڈراتے اور ان سے کچھ نہ کچھ مانگتے، اور اگر وہ نہ دیتے تو ان کا کوئی نہ کوئی نقصان کر دیتے۔ آہستہ آہستہ اس پر پابندیاں عائد کی گئیں اور اس کو پرسکون منایا جانے لگا، لیکن یہ تہوار اخلاقی طور پر نقصان دہ ثابت ہوا ہے، کیونکہ کچھ درندہ صفت لوگ بھی موجود ہیں اس دنیا میں اور وہ بچوں کی درندگی کا نشانہ بناتے ہیں۔ حالیہ ریسرچ کے مطابق اس روز سب سے زیادہ بچے غائب ہوتے ہیں اور ان کا کچھ پتہ نہیں چلتا۔ ان کو اس شیطانی تنظیم میں شامل کر لیتے ہیں اور ان کے والدین کے لیے زندگی بھر کا روگ بن جاتا ہے، جبکہ نوجوان نسل اس رات کو خوفناک روپ دھار کر لڑکے اور لڑکیاں پارٹیز منعقد کرتے ہیں، لیکن اسلامی روایات میں اس تہوار کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ بد عقیدگی ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ روحیں دوبارہ زمین پر آتی ہیں، مگر اسلامی ریاست سعودی عربیہ جو کہ توحید کا ایک مرکز ہے، جس سے اسلام پھیلتا پھیلتا پوری دنیا میں پھیلا، لیکن بات یہ ہے کہ اس اسلامی ملک کو کیا مجبوری تھی کہ وہ بھی یہ تہوار منائیں؟ اس کی وجہ کوئی اور وجہ نہیں، صرف یورپین ممالک کی خوشنودی حاصل کرنا ہے، مگر وہ مکمل طور پر ان کی خوشنودی حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ عیسائی یا یہودی نہ بن جائیں، کیونکہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ یہود و نصارہ اس وقت تک خوش نہیں ہو سکتے جب تک ان کا عقیدہ نہ اپنا لیں۔
جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے کہ غیر قوم کی مشابہت اختیار نہ کرنا۔ جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی تو وہ شخص اسی قوم میں شامل ہوگا۔ اب آل سعود اور اس طرح کے مسلمان اس کا کس طرح سے اظہار کریں گے کہ وہ کس قوم میں شمار ہوتے ہیں؟ کچھ لوگوں سے جب یہ دلیل مانگی جائے تو یہ وہ لاجک پیش کرتے ہیں کہ جب کسی عمل کو کرنے سے کوئی نقصان ہی نہ ہو رہا ہو تو اس میں کیا مذائقہ ہے۔ تو دوستو، ریسنٹلی کچھ لوگوں نے جب اتنا خوفناک روپ دھارا اور لوگوں کو ڈرایا تو بھگدڑ مچ گئی اور ساؤتھ کوریا کے کیپٹل سول میں 150 سے زیادہ لوگ مارے گئے اور جبکہ کچھ زخمی بھی ہوئے۔ لیکن اگر یہ بھگدڑ نہ بھی بچے، جانی نقصان نہ بھی ہو، لیکن کیا یہ مسلمانوں کی اخلاقیات میں ہے وہ اپنی ہیئت تبدیل کریں اور بچوں کو مانگنے کا سبق دیں؟ لیکن انفارچونیٹلی غیر قوموں کے تہوار ترقی کے نام پر ہمارے خمیر میں شامل کیے جا رہے ہیں اور ہیلوئین کے تہوار کو مسلمانوں میں عام کیا جا رہا ہے۔ لہٰذا دوستو، ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنی نسلوں اور بچوں کو حتیٰ کہ اسلامی قلعے کی حفاظت کی جائے اور مسلمان اس شر سے محفوظ رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مرتے دم تک ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں رکھے، آمین۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، اللہ حافظ۔